تو آئیے چلتے ہیں عاقب جاوید کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں مزے مزے کے سوالات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ پہلے مجھے بڑا غصہ آیا جس دن آپ نے کہا کہ میں انٹرویو نہیں دے سکتا. یہ سچ ہے. لیکن I was committed during the World Cup. پہلے ہی اتنی بیٹ بچی ہوئی تھی تو میں نے کہا ورلڈ کپ کے بعد کریں گے. بٹ اٹ از سو کائنڈ آف یو کہ آپ نے مجھے اس کے بعد ایڈجسٹ کیا. اور یہاں پہ ناظرین آپ کو بتاتی چلوں, اس وقت ایک بہت فیمس چینل کے ساتھ ہی واز ڈوئنگ اے ٹرانسمیشن, اور تب میں نے ان کو اپروچ کیا تو تب انہوں نے مجھے صاف انکار کیا اور مجھے واقعی میں بڑا غصہ چڑھا. بٹ دیٹ واز سو کائنڈ آف یو کہ آپ نے ہمیں. One should be very honest and straight. اور یہی چیز ہے, یہی میرا پہلا سوال ہے. آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یو آر ویری بلنٹ, یو ویری ہیومرس اینڈ یو ویری ووکل اباؤٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. یہ کہاں سے آیا آپ میں؟ I think it comes naturally, اور پھر آپ اس کے اوپر اپنی پرسنالٹی کو اس میں کلیئرٹی لاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی آپ کام اگر لائف کو دو میرے طریقے ہیں, میں زیادہ اپنی ڈیٹیلز میں زندگی کو لے کے جاتا. ایک میں زندگی میں کوئی بھی کام کرتا ہوں, ایک میرا مقصد ہے, ایک میں نے کبھی جو ہے وہ کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے, زبردست, فیئر لیس, رائٹ, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو ہوتے ہیں نا لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لالچ کر جاتے ہیں, آئی ایم لائک سیلف لیس اینڈ فیئر لیس. And that is your strength? Yes, I believe so. کیونکہ دیکھیے آپ انسان کو نیچرلی آپ کس طرح کے ہو خود ہی تو پتہ نہیں چلتا. آپ پھر ایکسپیرئنس سے گزرتے ہیں and finally you come to know کہ actually who you actually are. True. تو مجھے اب یہ بہت کلیئرٹی ہے ان لائف. اپنے اوپر بھی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان دو چیزوں کے اوپر میں نے کمپرومائز نہیں کرنا. اور لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ ایک میں کبھی ڈرتا نہیں ہوں کسی چیز سے, دوسرا میں لالچ نہیں کرتا. واو, ٹھیک ہے, سیلف لیس اینڈ فیئر لیس. امیزنگ. پریکٹیکلی, اٹس ناٹ کہ مجھے کسی نے, میں نے کہیں پڑھا. لوگ ہمیشہ میں ان کی شکل دیکھتا رہتا ہوں, بڑے بڑے کوٹس پڑھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, بٹ when it comes to implementation they're zero. صحیح کہہ رہے ہیں عاقب جی. ایٹ اے ویری ارلی ایج, آئی تھنک یو ور 26, جب آپ نے خیر بات کہہ دیا کرکٹ کو, کیا وجہ تھی؟ واز اٹ دا وسیم اکرم گروپنگ ایشو اور واز اٹ سم ادر ریزن؟ نو, دیٹ واز بگر ایشو, میچ فکسنگ ایشو. اچھا. وہ میں جب کورٹ میں مسئلہ چلا گیا, وینڈ اکراس فیلو کرکٹرز, رائٹ, تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے کنٹینیو کریں گے, اور یو نو اٹس اے ٹیم گیم. بالکل ایسے. اور پھر مجھے یہی لگا کہ بس دیٹس اٹ, ڈڈ یو ایور پیک کے اوپر ہی آپ کو چیزیں چھوڑنی چاہیے. تو کبھی آپ کو ریگریٹ نہیں ہوا؟ نو نو نو, میں آئی ایم ناٹ دا ٹائپ کہ وہ جو کرکٹ میں اس لیے کھیلتا تھا کہ میں اتنے مائل سٹونز بناؤں, میں یہ ریکارڈ بناؤں. نو, I used to play because I loved it, اور for a fun. چیزوں میں مزہ آتا تھا کھیلنے میں, انجوائے کرتا تھا. یہ نہیں کہ میں ایک ریکارڈ بناؤں, یہ وہی جو ایک بھیڑ چال چلتی ہے. نو نو, اتنی وکٹیں لینی ہے. Nothing is more important than your integrity. Yeah. پاکستان کی ٹیم نے اس دفعہ ورلڈ کپ کے اندر بہت ہی گندا کھیلا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا اس کا بلیم بابر اعظم کی کیپٹنسی کو جاتا ہے یا پی سی بی کی انسٹیبلٹی کو؟ دیکھیں پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کتنا گندا گیا ہے. میرے خیال سے بہت گندا کھیلا. اچھا, میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ریئلسٹک ٹارگٹس ہونے چاہیے, ریئلسٹک ہوپس ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو 2011 میں بھی آپ سیمی فائنل میں پہنچے, اس کے بعد سیمی فائنل تک نہیں پہنچے پاکستانی ٹیم. بالکل. I was a part of that team as coach 2011 میں انڈیا میں. اس کے بعد 2015 میں آپ نہیں گئے اوپر سیمی فائنل میں, 19 میں بھی نہیں گئے. ابھی جو 19 سے لے کے اب تک 5 وائٹ بال کے کمپٹیشن آئے ہیں, جس میں 2 T20 ورلڈ کپ ہیں, 2 اس میں ایشیا کپس ہیں, ایک یہ ورلڈ کپ ہے, اور آپ نے کوئی بھی نہیں جیتا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اب ہماری جو
रियलिस्टिक होप नहीं थी. हम थोड़े से कैरिड अवे हो गए. इमोशनल कॉम है ना हम. नहीं, थोड़े से हाई होप्स भी बनी क्योंकि वो जो सीरीज यहाँ पे हुई, लोकल यहाँ पे होम सीरीज आई, लोगों ने अपनी उस तरह की टीम्स स्ट्रॉन्ग नहीं भेजी. तो होता तो न्यूजीलैंड इज न्यूजीलैंड, चाहे वो सी टीम भेज दे. तो इसी तरह से साउथ अफ्रीका की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, तो लेकिन फुल स्ट्रेंथ नहीं आई. तो हमने रैंकिंग तो ऊपर बढ़ गई. बिल्कुल. और हमने उस वक्त क्या गलती की कि अपने नए प्लेयर्स बनाए नहीं. वो रैंकिंग के चक्कर में सारे के सारे वही जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को खिलाते गए. और फिर जब हम एशिया कप में बुरा खेले, उसी को लेके हम इस वर्ल्ड कप में आ गए. बिल्कुल. तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्सपेक्टेड यही था. ये 5 में छठे की ही टीम है. और ये जेन्युइन बात है. ये इसमें कोई शक नहीं है. होप तो होनी चाहिए. बिल्कुल. बट अपनी स्ट्रेंथ भी तो देखें. रियलिस्टिक. हाँ, एक्सपेक्टेशंस. मैं समझता हूँ कोई डिजास्टर नहीं हुआ. डिजास्टर हुआ है तो इंग्लैंड का हुआ है. ये भी है. जो 2 वर्ल्ड कप के चैंपियन है और इस दफा ऑलमोस्ट बॉटम के ऊपर है. बिल्कुल ऐसे ही है. नजम सेठी, रमीज राजा या ज़का अशरफ, पिक वन. कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. हाँ. तो किसको लाए फिर? कोई सजेशन? देखिए, ये सारी जिंदगी हमने इस तरह से गुजारी है. 1988 से क्रिकेट के साथ ताल्लुक है. एज प्लेयर, एज कोच. ये चाहे किसी को भी ले आए, जब तक आप 3 से 4 साल एक सेटअप को नहीं देंगे. बिल्कुल. चाहे आइंस्टाइन को ले, क्रिकेट के आइंस्टाइन को, वो भी फेल हो जाएगा. बिल्कुल. और ये जब तक ये मैंने एक सजेशन दिए, लोग सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं. सजेशन बाकी किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है. ये आइडियलिज्म की बात करते हैं कि जी एक स्टेबिलिटी आए, एक सिस्टम के थ्रू चीजें हो, लेकिन उनको पता है कि ऐसा नहीं होना. Of course we're living in क्योंकि they don't have solution. बिल्कुल ऐसे ही. Solution इसकी सिर्फ एक है. आप इसकी स्टडी कर सकते हैं कि जब तक ये पीसीबी का चेयरमैन था अंडर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें स्टेबिलिटी थी. उसकी मिसाल ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो एक लेसर पॉलिटिकल होता है और उसका टेन्योर जो है वो 5 साल ऑलमोस्ट हो ही जाता है. अभी आप देख लेना, आपका प्रेसिडेंट एक है अभी तक, प्राइम मिनिस्टर 3 बदल गए. तो जब ये अंडर द प्रेसिडेंट थी तो 3-3 साल के टेन्योर होते थे. एक चाहे एवरेज सोच का बंदा भी आएगा तो वो एक प्लान कर सकेगा. और इसमें कोई रॉकेट साइंस इतनी नहीं है. आपने क्रिकेट ही ठीक करनी है और क्रिकेट ही खिलानी है. ठीक है. वो फिर होता है कि उसके सामने लोग जो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं. फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको एक टीम मिल जाती है कि जो असल में प्रोफेशनल्स हैं. बिल्कुल ऐसे. और उनको वो एक रन देता है और आपकी चीजें ठीक हो जाती हैं. मिसाल के तौर पे तौकीर ज़िया, डॉक्टर नसीम अशरफ, उससे पहले अगर आप देखें तो खालिद साहब थे. तो इस सबको एक टेन्योर मिला और इसमें बहुत अच्छे काम हुए. तो एक ही हल है, इनमें से तीनों में से किसी एक को भी अगर आप ये कहें कि आप 4 साल के लिए आप चेयरमैन है, अब आप अपना प्लान लाइए. आपका प्लान क्या है ये पहले लगा देते हैं, फिर उनसे होप्स लगाते हैं कि ये कुछ कर देंगे. बिल्कुल. अलादीन का चिराग तो नहीं है नहीं इनके पास, किसी के पास नहीं है. अच्छा, मुझे ये बताइए, शाहीन की जो परफॉर्मेंस है और जो हारिस रऊफ की इस वक्त परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप के अंदर, उसका जो ब्लेम है वो आपके ऊपर और लाहौर कलंदर के ऊपर डाला जा रहा है, क्या कहेंगे? मैंने टीवी के ऊपर भी उस दिन एक बात की थी कि देखिए हमारी कौम जो है ना, ये ना ये सोचते हैं कि किसके ऊपर किसका इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा देना है. मैं तो ये समझता हूँ कि सारी गलतियों की जिम्मेदारी एंड में मेरे पे ही आती है. ऐसी क्या वजह है? अच्छा, हालांकि आप ये देखें कि सबसे ज्यादा काम लाहौर कलंदर ने किया. बेशक. हमने गर्मियों में धूपों में जल जल के बेड़ा गर्क कर लिया. और ये लेकिन फिर भी देखिए कि इस टीम के अंदर जो हमारे प्लेटफॉर्म से या गाहे बगाहे हमारे पास वो ट्रेंड हुए हैं,
اس میں 7 پلیئر ہیں جو اس ورلڈ کپ میں تھے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی شاہین کی پرفارمنس اور حارث کی پرفارمنس. اب اس میں نا 2 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیکل ہیں, لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک نیا بال کے بالر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارے زمانے سے بھی تھا. میں نے اور وسیم اکرم نے نیا بال کرانا ہے, وقار نے آنا ہے جب وہ دائرہ ختم ہو جاتا تھا آلموسٹ اور بال ریورس شروع ہو جاتی تھی. وہ اس میں سپر سٹار تھا. وسیم اکرم with a new ball was superstar. I was the one who giving them like support. جو ابھی نسیم شاہ کمفرٹ دے رہا تھا شاہین شاہ افریدی کو. بالکل ایسے ہوتا ہے ایسے ہے کہ کتنے میچ ہیں کہ شاہین نے پہلا اوور میڈن کرایا, ادھر سے نیو بال بالر نہیں ہے, وہ افتخار کو کرا دیتے ہیں, اس کو 3 چوکے لگ جاتے ہیں, اور جو پریشر ہوتا ہے اس بالر وہ 2-3 اوور میں ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ چیف سلیکٹر جو تھے انضمام اور آپ کا کپتان اور آپ کا کوچ, یہ تینوں قصوروار ہیں. وہ ورلڈ کپ میں چلے گئے وداؤٹ ہیونگ اے سیکنڈ نیو بال بالر, which is very silly. ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر حارث کو دیکھیں تو اس نے پچھلے 2-3 سال سے آئی تھنک پروبیبلی جو اس کی پرفارمنسز ہیں ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. لیکن کدھر, جہاں پہ وقار کراتا تھا, جو اس کی اسٹرینتھ تھی کہ آپ نے اس کو لانا ہے. دیکھیں تیز بالر مارک وڈ ہو یا چاہے فرگوسن ہو یا کوئی اور بھی ہے, وہ جب آتے ہیں نا رنگ پہلے 10 اوور میں سب کو مار پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی ان کی سپیڈ ہے, صرف 2 فیلڈر آؤٹ سائڈ ہے, جتنی آپ کی زیادہ سپیڈ ہوگی آپ کی سیم اور سوئنگ کم ہوگی. ٹھیک ہے, وہ ٹچ ہوتا ہے چوکا ہو جاتا ہے. آپ نے حارث کو دائرے میں کرا نیا بال کرا ورلڈ کپ از ناٹ ٹو ایکسپیرینس. ایگزیکٹلی. یہ تو اس سے پہلے ایکسپیریمنٹ کرنے تھے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ٹیکنیکلی ان دونوں کے ساتھ, ایک کے ساتھ نیا بالر نہیں تھا شاہین کے ساتھ, اور حارث کو اس کی اسٹرینتھ سے ہٹا کے اسے نیا بال بھی بیچ میں کرائے, اس کو دائرے میں بالنگ زیادہ کرائی. تو اس کی یہ ریزن ہے, دے آر دا سیم چیمپئن بالرز. ٹرو, بس ایکسپیریمنٹنگ ہو گئی ورلڈ کپ میں. ورلڈ کپ میں ہم سیکھنے چلے گئے. اچھا, شاہین آفریدی کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, لوگ کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی کا ان پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے. کس حد تک؟ پتہ نہیں, یہ تو میں ایسے نہیں, مجھے تو ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا, بٹ جتنا میں شاہین کو جانتا ہوں, ہی واز لائک 17 کے جب ہمارے پاس اس نے کریئر ہمارا شروع کیا فرینچائز سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے اس کو کپتان بنایا 2 سال پہلے, تو لوگ تو نہیں جانتے نا اسے پرسنلی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے 20 ایئرز اولڈ اور اس کو آپ کپتان بنا رہے ہیں, اس کی کرکٹ کو آپ خراب کریں گے, اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. بٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ 2 سال پہلے سے وہ وائس کیپٹن تھا ہمارا. اس کو پراپر وے میں اس نے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور پھر کپتان بنا ہے. جب وہ بنا پہلے سال جیتا, دوسرے سال جیتا. حالانکہ شاید افریدی نے بھی جب کپتان بنا رہے تھے تو اس نے شو کیا تھا کہ ابھی نہیں بناؤ, اٹس ٹو ارلی فار ہم. بٹ جو اس کو جانتے ہیں, جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو اس کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں, آئی تھنک از اے ویری ویری بریو کڈ. اور اپنے وہ جو کپتان ہوگا, ایک تو اپنی خود کی پرفارمنس سے وہ لیڈ کرتا ہے, دوسرا وہ اپنے آنےسٹ جو ڈیسیژنز ہیں, ڈیسیژن میکنگ سے اپنے آپ کو لوگوں سے اوپر کرتا ہے, اور تیسرا یہ کہ جب مشکل ہو جہاں وہاں خود کھڑے ہو جانا, اور اپنے پلیئرز کو ہر ایک سچویشن میں سپورٹ کرنا. جس طرح سے زمان خان سے اس نے میچ فنش کروائے ہیں آخری اوور میں, that was like amazing. So I think I don't think کہ ایسا کوئی انفلوئنس ہے. He's a very like champion. And you have high hopes. Yes, with his definitely. اس نے پروو کر کے آیا ہے. Great. ویسے نہیں آیا کہ جیسے شان آیا ہے. True. Genuinely perform کر کے وہ. Thank you so much. It was an honor interviewing you. اور امید کرتے viewers آپ نے بھی enjoy کیا ہوگا. Do not forget to comment, like, share and subscribe. That's it for today. Khalas.